میں جب آدھی رات کو اس لوکیشن پہ پہنچا تو 3 لوگ کھڑے تھے. یہ عربی لوگ تھے. سعودی عرب میں بھی یہ سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کو وہ لوکیشن سینڈ ہوتا ہے نا، جب آپ اس طرح جیسے ہمارے ہاں ینگو یہ وغیرہ ہوتے ہیں، بائکیا اس طرح. تو یہ رات کے 12 بج رہے تھے اور مجھے اسی طرح ایک لوکیشن آئی کہ وہاں مطلب 3 لوگ ہیں، اس کو پہنچانا ہے، تو میں وہاں چل پڑا. السلام علیکم دوستو، یہ سٹوری ایک رائڈر کی ہے. رائڈر اور کوئی نہیں، میرا اپنا کزن ہے جو کہ سعودی عربیہ میں یہ کام کرتا ہے. جو ہوتے ہیں نا، مجھے تو زیادہ اس کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن یہ ینگ اور بائکی اور یہ چیزیں. تو اس کو ایک گاڑی اس کی ہے نا، تو یوبر وغیرہ یہ. تو وہ کہتا ہے کہ آدھی رات تو نہیں تھی، 12 بج رہے تھے، مجھے لوکیشن ہے. ویسے ہم 12 بجے کام سٹاپ کرتے ہی، لیکن اس وقت ایک لوکیشن آئی اور میں وہاں گیا. 3 عربی لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے اور وہ اپنی باتوں میں مصروف تھے عربی میں. خیر تھوڑا تھوڑا مجھے سمجھ آ رہا تھا. وہ جگہوں کے بارے میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، یہ پلا مول ہے، یہ پلا یہاں یہ ہے، یہاں چیزیں سستی ہے، یہاں نہیں ہے سستی، یہ ہمارا نظام ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ باتیں کر رہے تھے. اور میں اپنے ظاہر سی باتیں ڈرائیونگ پہ توجہ دے رہا تھا. لیکن اب ایک بھیڑ میں ہم پہنچ گئے نا، جیسے ایک مارکیٹ کے سامنے بہت زیادہ لوگ اور اس طرح رش ہوتا ہے وہاں. گاڑیوں کی بھیڑ میں تھوڑا میں مطلب جا رہا تھا. گاڑی تو جا رہی تھی لیکن آہستہ آہستہ. تو جب یہ لوگ بیٹھے نا تو مجھے بہت عجیب فیل ہو رہا تھا. اس وقت مجھے الٹی آ رہی تھی، لیکن میں دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ یہ لوگ بس اپنی جگہ پہ پہنچاؤ. تو میں حیران تھا کہ میرا تو کبھی اسی طرح مطلب گاڑی کے اندر دل جو ہے اتنا خراب نہیں ہوا ہے، اور مجھے بھاری پن فیل ہو رہا تھا. پھر میں نے سوچا یہ جو عربی لوگ ہوتے شیخ، یہ لوگ بہت مطلب قد میں بھی بڑے بڑے، اور ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے قد ہوتے، ہڈیاں بھی بڑی بڑی ہوگی. تو یہ لوگ جو ہے نا ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے. یہ چیز تو خیر میں نے نوٹ کی ہے. تو یہ گاڑی کافی مطلب مجھے بھاری لگ رہا تھا. ایک ڈرائیور کو بہت جلدی احساس ہوتا ہے نا، جب گاڑی میں کوئی بیٹھ جائے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی کتنی بھاری ہے کتنی نہیں ہے. اس طرح خدا کر کے جب میں ان کو مطلب آدھی راستے تک اب میں پہنچا ہوں، تو اس طرح میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ اب یہ سواری اپنے منزل تک پہنچاؤ تو پھر جا کے آرام کرتا ہوں. اور ویسے بھی ٹائم آف ہو چکا ہے ہماری ڈیوٹی کا، لیکن یہ ہے کہ پیسوں کی خاطر ایسا کیا تھا میں نے. تو اب میں تھوڑا جو ہے ریلیکس کر رہا تھا. اس سے پہلے مجھے بہت عجیب فیل ہو رہا تھا، مجھے الٹیاں بہت آ رہی تھی، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. ہمارا تو کام ہوتا ہے ہر ایک جگہ پہ جانا اس طرح. تو اچانک ایسا ہوا نا کہ مجھے جو ہے ایزیلی فیل ہونا، میں اب صحیح تھا. تو میں نے یہ بات نوٹ کی کہ 2-3 منٹ سے یہ لوگ بھی خاموش بات نہیں کر رہے. تو جیسے ہی میں ان کے منزل پہ پہنچا نا، تو میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا، یار ابھی اس کے منزل سے 2-3 قدم میں پیچھے تاکہ وہ لوگ نہیں تھے وہاں، پیچھے کوئی بیٹا ہی نہیں تھا. میں ڈر کے مارے جلدی میں نے گاڑی روکی. وہاں پیسے پڑے تھے. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ان کو اترنا ہی تھا ایسے تو پیسے مجھے دے دیتے. سیٹ پر کیوں رکھ رہے تھے وہ پیسوں کو؟ اور پیسے زیادہ تھے، کم نہیں تھے، اور لوگ نہیں تھے. اچھا اب میں کسی جگہ پہ رکا ہوا نہیں تھا، یہ مجھے بخوبی یاد ہے. ہاں تھوڑی بہت گاڑی سلو ہوئی تھی، کچھ بھیڑ تھا مارکیٹوں کے سامنے، تو باقی میں چل رہا تھا. ہاں اگر فرض کرے کوئی چلتے آہستہ جو گاڑی چل رہی ہوتی، اگر کوئی اس سے اترنا بھی چاہے تو جو دروازے کی آواز ہے گیٹ کی، وہ تو کم سے کم بند اور کھلنے کی آواز آپ کو آتی ہے. اگر کھلنے کی نہیں تو بند ہونے کی تو آتی ہے. تو میں کافی پریشان ہوا کہ یار یہ لوگ کیسے اترے، اور گاڑی اندر سے فل لاک تھی. میں حیران تھا. اور وہ کہتا ہے کہ میری طبیعت بھی پھر صحیح ہو گئی. تو یہ ساری بات جا کے میں نے اپنے ایک ہمارے ساتھ جو رہتا تھا دیرے میں ایک بندہ، اس کو بتایا. تو اس نے مجھے کہا اللہ کی بندے جنات ہوگے. تو میں نے کہا کہ اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو. اس نے کہا کہاں سے تم نے وہ بندے ریسیو کی؟ تو میں نے جو جگہ بتائی، اس نے کہا اس جگہ کے بارے میں اتنی باتیں مشہور ہے، اتنی فیمس جگہ ہے وہاں کی، کہ یہ جو ہے کافی جنات کے اثر میں ہے. اور اس نے کہا کہ جب وہ بیٹی تو آپ کو کچھ فیل ہوا؟ تو میں نے کہا ہاں میری طبیعت خراب ہو گئی اور گاڑی بہت بھاری تھا. اچھا دوستو، ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ کے میں نے ایک چیز تو نوٹ کی تھی کہ جب وہ لوگ بیٹھے نا، یہ گاڑی اتنی بھاری ہوئی جیسے کسی نے
بہت بڑا پتھر پیچھے رکھا ہو. یہ چیز سب سے بڑی میرے خیال سے، اس پر میں 100% شیور ہوں کہ ضرور کچھ تھا. اور دوسری بات، مجھے الٹی آنی شروع ہو گئی تھی اور میری سانسیں بھی بند ہوتی جا رہی تھی، جیسے مجھ پہ کسی نے بہت بڑا بوجھ ڈالا ہو. اور ایسے نا کہ گاڑی جیسے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے جا رہا ہوں. جب میں ڈرائیونگ کر رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ پیچھے گاڑی کی جو بونٹ کہتے یا کیا کہتے وہ لگ رہی تھی روڈ کے ساتھ، اتنی میری گاڑی بھاری تھی. ایک ڈرائیور کو بہت کچھ فیل ہوتا ہے نا، اس کو پتہ چلتا ہے کہ مطلب کتنے لوگ بیٹھنے چاہیے، کتنے لوگوں سے کتنا وزن مطلب گاڑی کے اوپر آتا ہے. لیکن یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ میں نے ایسا ویٹ، ایسا بوجھ کبھی فیل نہیں کیا تھا. حالانکہ میں پاکستان میں بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہوں، جیسے ڈمپر ٹائپ کے بہت بڑے بڑے جس میں کرش اور یہ سیمنٹ وغیرہ، تو اس کا مجھے فیلنگ اس وقت ہو رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑی ٹرالی پہ بہت سارے بڑے بڑے پتھر، کرش اور یہ سب کچھ لاد کے میں جا رہا ہوں. مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی کار میں یہ ساری چیزیں ہیں. تو پھر بھی میرا دھیان نہیں گیا اور میں سمجھا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اور مجھے اچانک الٹیاں آنی شروع ہوئی تھی. ایسا حبس سا جمع ہو گیا تھا گاڑی میں اچانک. اور پھر جب وہ لوگ مطلب نہیں تھے تو اس سے 2-3 منٹ پہلے میں نے خود کو ریلیکس فیل کیا کہ نہیں اب تو میں صحیح ہوں، شکر ہے میں صحیح پہنچا. لیکن جب میں نے پیچھے دیکھا، ابھی 2-3 قدم پیچھے تھا میں ان کے منزل سے، تو وہ لوگ نہیں تھے. تو یہ لوگ کس جگہ پہ اترے تھے اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنی کیا ایمرجنسی تھی کہ یہ لوگ گاڑی سے مطلب چھلانگ لگا کے بھاگے تھے؟ یا انہوں نے اگر دروازہ کھلا بھی ہے جہاں پر گاڑی سلو جا رہی تھی، پھر بھی یار ایک ڈرائیور کو پتہ چلتا ہے اگر پیچھے کے دروازے کھلتے اور بندہ کیسے یار سلو گاڑی سے بھی کوئی نہیں اس طرح اٹھ سکتا. وہ تو جا رہی ہوتی ہے نا، بندے کو ساتھ لے کے جا رہی ہوتی ہے. اگر آپ قدم رکھو گے زمین پہ تو آپ ضرور گرو گے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. اچھا گاڑی اندر سے ہی لاک تھی، سارے لاک آف تھے اور میں حیران تھا کہ یار یہ کیا بات ہوئی. اور میں آج تک اس بارے میں سوچتا ہوں. اچھا پھر اس جگہ سے 2-3 بار ایسے لوگوں کی بھی باتیں مجھے سنائے مطلب آ گئی، ایسے بہت سارے رائڈر کی، کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر کچھ دکھائی دیا تھا. اصل میں یہ نہیں کہ مجھے ڈرانے کے یا میری کہانی کے کو دیکھ کر ان لوگوں نے چلو کوئی جوک مارا ہو، نہیں. میں نے میگزینز وغیرہ میں پھر دیکھا تھا کہ وہ جگہ کافی اچھا، اس جگہ کے میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم بیچارے مزدور لوگ ہیں اور وہ کافی فیمس جگہ ہے. وہاں پر بہت سارے ریسٹورینٹ ہے، اس کے بارے میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں مشہور ہے کہ یہ ریسٹورینٹ رات کے ٹائم کافی خوفناک منظر پیش کرتا ہے. تو میں یہاں نام نہیں لوں گی لیکن آپ لوگ خود سمجھ جائے گی. سعودی عربیہ میں وہ بہت مشہور اور فیمس مقام ہے، وہ روڈ بھی. اچھا دوستو اس پر میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو شارٹ بھی ڈالی ہوئی ہے اس جگہ پہ، ٹھیک ہے. اور لیکن اب اس سے چینل پہ ہوگا، میں بھول گئی ہوں، لیکن آپ لوگ اگر میرے چینل کا وزٹ کریں اور شارٹس پہ جائیں نا تو آپ کو ضرور ملے گی. روڈ ہے اور اس پہ گاڑی جا رہی ہے، گاڑیاں، تو یہ چیز ہے. تو یہ ہوا ایک. اور وہ کہتا ہے کہ پھر بہت سارے ہمارے اور دوست جو رائڈر تھے جو ہمارے ساتھ کام کرتے تھے وہ سب کہتے تھے کہ اس جگہ پہ گزرتے ہوئے ویسے بھی ایک دوست نے میرا کہا کہ جو مطلب میرے ساتھ تو کوئی بیٹا نہیں تھا لیکن ایک مرتبہ میں یہاں سے گزر رہا تھا اور میرا وجود بہت بھاری ہوا تھا، بہت زیادہ، اور مجھے الٹیاں آ رہی تھی اس جگہ پہ، اس جگہ بالکل اسی مقام پہ. یہاں سے تھوڑا دور جانے کے بعد میں ٹھیک ہوا، جبکہ میرے ساتھ تو چیزیں بیٹھ گئی تھی نا، تو میری جو حالت تھی کافی خراب تھی. لیکن جب وہ لوگ اتر گئے تب میں ٹھیک ہو گیا تھا. تو یہ چیز ہوئی تھی. اب ہم اس جگہ پہ اگر کوئی لوکیشن رات کے ٹائم آتی ہے تو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، باقی یہ ہے کہ اگر دن کے ٹائم آتا ہے تو ہم ضرور پک کرتے ہیں. تو یہ ایک سٹوری تھی دوستو رائڈر کی. آپ لوگ کو رائڈرز کی سٹوریاں بہت پسند ہیں کیونکہ وہ بیچارے ان چیزوں سے ان کا بہت سامنا ہوتا ہے. ویسے تو میرے پاس بہت سارے پڑے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا ٹائم کی کمی ہوتی ہے، اس کے لیے ٹائم دیکھنا پڑتا ہے. تو وہ کہتے کہ ہم جتنے بھی مطلب لڑکے ہیں اس فیلڈ میں، ہم نے یہ چیز وہاں پر ہم میں سے 75% جو لڑکے ہیں انہوں نے یہ چیز فیل کی ہے کہ وہاں پر ہماری جو طبیعت ہے وہ کافی خراب ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے. اور میں واحد بندہ تھا جو میرے ساتھ بیٹھ کے آگے جاتا. لیکن ایک بات تھی یار، میں خود حیران ہوں دوستوں، میں اس چینل پہ کتنے مطلب وقت سے کام کر رہی ہوں اور مجھے بہت ساری سٹوریز کے مطلب پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، میں دیکھتی رہتی ہوں. یقین کرے دوستو، یقین کرے، آپ لوگ مانے یا نہ مانے، آپ لوگ مجھے جھوٹی کہے کمنٹ میں جو بھی، لیکن میں ایک بات کہوں گی، یار یہ جنات کو کیا ضرورت پڑتی ہے گاڑیوں میں بیٹھنے کی؟
ہم تو بچپن میں یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ لوگ جو چیز چاہے آسانی سے مطلب پا سکتے ہیں ہوا کے ذریعے. تو پتہ نہیں شاید یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایسا کرتے کیونکہ اس نے ریئل واقعہ اس کو کیا تھی اتنا مطلب ایک بندہ تھا ایجڈ میرا کزن تو اس کو کیا پڑی تھی جھوٹ بولنے کی. اس نے کہا کہ یار ہم میری گاڑی میں بیٹھے تھے اس طرح. تو میں نے کہا اپنے اس کے پاؤں پہ غور کیا. اس نے کہا یار پاؤں ماں مجھے کیا پتا تھا کہ کون ہے اس لیے میں نے کوئی پاؤں واؤں پہ غور نہیں کیا تھا. لیکن یہ چیزیں میرے ساتھ ہوئی تھی. بندے غائب تھے بس میں اور کیا کہوں لیکن بندے غائب تھے گاڑی سے. اور میں بہت دیر تک اپنے فیس کو یوں تھپڑے دے رہا تھا کہ کہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں اس طرح یا میں نشے میں تھا کیا ہوا میرے ساتھ. لیکن شکر ہے وہ نشہ وشہ نہیں کرتا. تو مجھے یہ چیز اچھا. اور دوسری بات یہ کہ میں بہت ساری سٹوریز ایسی دیکھتی ہوں رائڈر لوگوں کے ساتھ اس لیے کہ رات کے ٹائم ظاہر زیادہ سے زیادہ باہر جاتی ہے